یمن میں اسلام مقبول عام مذہب بن چکا تھا، ارتداد بھی ختم ہو گیا تھا اور یہاں کا غالب مذہب اسلام تھا۔ خلیفۃ المسلمین نے اہل یمن کے نام ایک خط لکھا جو ایک قاصد لے کر گیا تھا۔ خط میں لکھا تھا، اہل یمن، تم پر اللہ کی رحمتیں برسیں، تم مومنین ہو اور مومنین پر اس وقت جہاد فرض ہو جاتا ہے جب ایک طاقتور دشمن کا خطرہ موجود ہو۔ حکم رب العالمین ہے کہ تم تنگ دستی میں ہو یا خوشحالی میں، تمہارے پاس سامان کم ہے یا زیادہ، تم جس حال میں بھی ہو دشمن کے مقابلے کے لیے نکل پڑو، اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو۔ تمہارے جو بھائی مدینہ آئے تھے انہیں میں نے بغرض جہاد جانے کی ترغیب دی تو وہ بخوشی تیار ہو گئے اور اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ میں یہی ترغیب تمہیں دیتا ہوں، میری آواز تم تک پہنچ گئی ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے، وہ سنو، اور جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے حکم کی تعمیل کرو۔ اس دور کے رواج کے مطابق مدینہ کے قاصد نے یمن میں 3-4 جگہوں پر لوگوں کو اکٹھا کیا اور خلیفۃ المسلمین کا پیغام سنایا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک سردار ذوالکلاں حمیری نے نہ صرف اپنے قبیلے کے جوان آدمیوں کو تیار کر لیا بلکہ اپنے زیر اثر چند اور قبیلوں کے لڑنے والے آدمیوں کو ساتھ لیا اور مدینہ روانہ ہو گیا۔ مدینہ کا قاصد ہر قبیلے میں گیا تھا۔ 3 اور قبیلوں کے سرداروں قیس بن حبیر مرادی، جندب بن عمر الدوسی اور حابس بن سعد تائی نے اپنے اپنے قبیلوں کے جوانوں اور لڑنے کے قابل افراد کو ساتھ لیا اور شام کی جنگی مہم میں شریک ہونے کے لیے عازم مدینہ ہوئے۔ یہ ایک اچھا خاصا لشکر بن گیا۔ ہر فرد گھوڑے یا اونٹ پر سوار اور ہر قسم کے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر آیا۔ یہ لوگ تیروں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ بھی ساتھ لے آئے۔ مدینہ میں اس لشکر کا اجتماع 634 عیسوی محرم 13 ہجری میں ہوا تھا۔ امیر المؤمنین ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خود اس اجتماع کے ہر آدمی کو اچھی طرح دیکھا کہ وہ تندرست ہے اور کسی کے مجبور کرنے پر نہیں بلکہ قتال کا مطلب اور مقصد سمجھ کر خود آیا ہے۔ پھر اس لشکر کی چھان بین کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی گئی کہ ان میں کئی افراد مرتدین کے ساتھ رہے اور مسلمانوں نے ارتداد کے خلاف جو جنگ لڑی تھی اس میں وہ مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے۔ انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مرتدین نے یہ عادت بنا لی تھی کہ مرتد بنے رہے، جب مسلمانوں کے ہاتھوں میدان جنگ میں پٹ گئے تو اسلام قبول کر لیا، مگر مسلمان ان پر بھروسہ کر کے ان کی بستیوں سے ہٹے تو ان میں سے کئی ایک اسلام سے منحرف ہو کر پھر مرتد ہو گئے۔ مدینہ میں چھان بین کی گئی تو ان میں سے بعض کو لشکر سے نکال دیا گیا، باقی لشکر کو 4 حصوں میں بانٹ کر ہر حصے کا سالار مقرر کیا گیا۔ ہر حصے میں 7,000 آدمی تھے، یعنی لشکر کی تعداد 28,000 تھی۔ زیادہ تر مورخوں نے یہ تعداد 30,000 لکھی ہے۔ ایک حصے کے سالار تھے عمر بن عاص، دوسرے کے یزید بن ابی سفیان، تیسرے کے شرجیل بن حسنہ اور چوتھے حصے کے سالار ابو عبیدہ بن جراح تھے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ان سالاروں نے چند دن لشکر کو بڑے پیمانے کی جنگ لڑنے کی ٹریننگ دی، جس میں معرکے کے دوران دستوں کا آپس میں رابطہ اور نظم و نسق قائم رکھنا شامل تھا۔ اپریل 634 عیسوی صفر 12 ہجری کے پہلے ہفتے میں اس لشکر کو شام کی طرف کوچ کا حکم ملا۔ ہر حصے کو الگ الگ مقامات پر پہنچنا اور ایک دوسرے سے الگ کوچ کرنا تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو اپنے دستوں کے ساتھ فلسطین تک جانا تھا۔ یزید بن ابی سفیان کی منزل دمشق تھی، انہیں تبوک کے راستے سے جانا تھا۔ شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو اردن کی طرف سے جانا تھا۔ انہیں کہا گیا تھا کہ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے دستوں کے پیچھے پیچھے جائیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی منزل حمص تھی، انہیں بھی تبوک کے راستے ہی جانا تھا۔ اللہ تم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خلیفۃ المسلمین نے آخری حکم یہ دیا، سالار اپنے اپنے دستے ایک دوسرے سے الگ رکھیں گے۔ اگر رومیوں کے ساتھ کہیں ٹکر ہو گئی تو سالار ایک دوسرے کو مدد کے لیے بلا سکتے ہیں۔ اگر لشکر کے چاروں حصوں کو مل کر لڑنا پڑا تو ابو عبیدہ بن جراح تمام لشکر کے سپہ سالار ہوں گے۔ سب سے پہلے یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اپنے دستوں کو ساتھ لے کر مدینہ سے نکلے۔ مدینہ کی عورتیں اور بچے بھی باہر نکل آئے۔ چھتوں پر عورتیں کھڑی ہاتھ اوپر کر کے ہلا رہی تھیں۔ بوڑھی عورتوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ کئی بوڑھوں کی آنکھیں اس لیے اشکبار ہو گئی تھیں کہ وہ لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اپنے دستوں کے آگے آگے جا رہے تھے۔ یزید کے ساتھ خلیفۃ المسلمین ابوبکر رضی اللہ عنہ پیدل جا رہے تھے۔ یزید گھوڑے سے اترے، خلیفۃ المسلمین کے اصرار کے باوجود وہ گھوڑے پر سوار نہ ہوئے۔ خلیفۃ المسلمین ضعیف تھے، پھر بھی وہ دستوں کی رفتار سے چلے جا رہے تھے۔ یزید نے انہیں کئی بار کہا کہ وہ واپس چلے جائیں، لیکن ابوبکر نہ مانے۔ مدینہ سے کچھ دور جا کر یزید رضی اللہ عنہ رک گئے۔ خلیفۃ المسلمین واپس نہیں جائیں گے تو میں ایک قدم آگے نہیں بڑھاؤں گا۔
یزید بن ابی سفیان نے کہا، خدا کی قسم ابن ابی سفیان، خلیفۃ المسلمین نے کہا، تو مجھے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روک رہا ہے؟ کیا تجھے یاد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتال کو رخصت کرنے والے ہر لشکر کے ساتھ دور تک جاتے اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ پاؤں جو قتال فی سبیل اللہ کے راستے پر گرد آلود ہو جاتے ہیں، دوزخ کی آگ ان سے دور رہتی ہے۔ تاریخ کے مطابق خلیفۃ المسلمین لشکر کے اس حصے کے ساتھ مدینہ سے 2 میل تک دور چلے گئے تھے۔ یزید خلیفۃ المسلمین نے کہا، اللہ تجھے فتح و نصرت عطا فرمائے۔ کوچ کے دوران اپنے آپ پر اور اپنے لشکر پر کوئی سختی نہ کرنا۔ فیصلہ اگر خود نہ کر سکو تو اپنے ماتحتوں سے مشورہ لے لینا، اور تلخ کلامی نہ کرنا۔ عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑنا، ظلم سے باز رہنا، اور بے انصافی کرنے والی قوم کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور ایسی قوم کبھی فاتح نہیں ہوتی۔ میدان جنگ میں پیٹھ نہ دکھانا کہ جنگی ضرورت کے بغیر پیچھے ہٹنے والے پر اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے، اور جب تم اپنے دشمن پر غالب آ جاؤ تو عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، اور جو جانور تم کھانے کے لیے ذبح کرو اس کے سوا کسی جانور کو نہ مارنا۔ مورخین واقدی، ابو یوسف ابن خلدون اور ابن اسیر نے خلیفۃ المسلمین ابوبکر رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ لکھے ہیں۔ ان مورخین کے مطابق خلیفۃ المسلمین ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یزید بن ابی سفیان سے کہا، تجھے خانقاہیں یا عبادت گاہیں سی نظر آئیں گی اور ان کے اندر راہب بیٹھے ہوں گے، وہ تارک الدنیا ہوں گے، انہیں اپنے حال میں مست رہنے دینا، نہ خانقاہوں اور عبادت گاہوں کو کوئی نقصان پہنچانا، نہ ان کے راہبوں کو پریشان کرنا، اور تمہیں صلیب کو پوجنے والے بھی ملیں گے۔ ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کے سروں کے اوپر درمیان میں بال ہوتے ہی نہیں، منڈوا دیتے ہیں۔ ان پر اسی طرح حملہ کرنا جس طرح میدان جنگ میں دشمن پر حملہ کیا جاتا ہے۔ انہیں صرف اس صورت میں چھوڑنا کہ اسلام قبول کر لیں یا جزیہ ادا کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ اللہ کے نام پر لڑنا، اعتدال سے کام لینا، غداری نہ کرنا، اور جو ہتھیار ڈال دے اسے بلا وجہ قتل نہ کرنا، نہ ایسے لوگوں کے اعضاء کاٹنا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ رخصت ہونے والے ہر لشکر کے ساتھ کچھ دور تک جاتے، سالاروں کو ان کے فرائض یاد دلاتے اور لشکر کو دعاؤں سے رخصت کرتے تھے۔ خلیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے چاروں سالاروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح رخصت کیا۔ لشکر اور دستے تو محاذوں پر روانہ ہوتے ہی رہتے تھے، لیکن یہ لشکر بڑے ہی خطرناک اور طاقتور دشمن سے نبرد آزما ہونے جا رہا تھا۔ شہنشاہ ہرقل جو حمص میں تھا، صرف شہنشاہ ہی نہیں تھا، وہ میدان جنگ کا استاد اور جنگی چالوں کا ماہر تھا۔ اس لشکر کو مدینہ سے روانہ کر کے مدینہ والوں پر خاموشی سی طاری ہو گئی تھی، اور خاموشی کی زبان میں ہر کسی کے سینے سے دعائیں پھوٹ رہی تھی۔ یہ تھی وہ جنگی مہم جس کے لیے خلیفۃ المسلمین ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کی کمان اور قیادت کے لیے خالد رضی اللہ عنہ سے بہتر کوئی سالار نہیں۔ مدینہ کا یہ 28,000 کا لشکر 15 دنوں میں شام کی سرحدوں پر اپنے بتائے ہوئے مقامات پر پہنچ چکا تھا۔ حمص میں شہنشاہ ہرقل کے محل میں وہی شان و شوکت ہوتی تھی جو شہنشاہوں کے محلات میں ہوا کرتی تھی۔ مدائن کے محل کی طرح حمص کے محل میں بھی حسین اور نوجوان لڑکیاں ملازم تھیں، ناچنے اور گانے والیاں بھی تھیں، اور ایک ملکہ بھی تھی۔ جس کی وہ ملکہ تھی اس کی ملکہ ہونے کی دعوے دار چند ایک اور بھی تھیں۔ ہرقل اپنا سر جھکائے کمرے میں ٹہل رہا تھا، ملکہ کمرے میں آئی۔ سرحد سے ایک عیسائی آیا ہے، اس نے تمام رات سفر میں گھوڑے کی پیٹھ پر گزاری ہے، اسے کسی نے دربار میں داخل ہونے نہیں دیا، مجھے اطلاع ملی تو وہ کیوں آیا ہے؟ ہرقل نے جھنجھلا کر پوچھا، کیا وہ سرحد سے کوئی خبر لایا ہے؟ مسلمانوں کی فوجیں آ رہی ہیں، ملکہ نے کہا۔ اندر بھیجو اسے، ہرقل نے کہا۔ ملکہ کے جانے کے بعد ایک ادھیڑ عمر آدمی کمرے میں آیا، اس کے کپڑوں پر اور چہرے پر گرد کی تہ جمی ہوئی تھی۔ وہ سلام کے لیے جھکا۔ تو نے محل تک آنے کی جرت کیسے کی؟ ہرقل نے شاہانہ جلال سے پوچھا، کیا تو یہ خبر کسی سالار یا ناظم کو نہیں دے سکتا تھا؟ یہ جرم ہے تو مجھے بخش دیں، اس آدمی نے کہا۔ مجھے ڈر تھا کہ اس خبر کو کوئی سچ نہیں مانے گا۔ تو نے مسلمانوں کا لشکر کہاں دیکھا ہے؟ حمص سے 3 روز کے فاصلے پر، اس نے جواب دیا۔ یہ ایک عیسائی عرب تھا جس نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے دستوں کو شام سے کچھ دور دیکھ لیا تھا۔ اسی شام 2 اور جگہوں سے اطلاعیں آئیں کہ مسلمانوں کی فوج ان جگہوں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ مسلمانوں کے لشکر کے چوتھے حصے کی اطلاع ابھی نہیں آئی تھی۔ رات کو ہرقل نے اپنے جرنیلوں اور مشیروں کو بلایا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ سرحد پر کیا ہو رہا ہے؟ ہرقل نے پوچھا۔ مدینہ کی فوج 3 جگہوں
لوگوں پر آ گئی ہے۔ اپنی کسی سرحدی چوکی نے کوئی اطلاع نہیں دی؟ کیا وہاں سب سوئے رہتے ہیں؟ کیا تم برداشت کر سکتے ہو کہ عرب کے چند ایک لٹیرے قبیلے تمہیں سرحدوں پر آ کر للکاریں؟ کیا تم ان کے ایک سالار کو اپنی طاقت نہیں دکھا چکے؟ وہ خوش قسمت تھا کہ نکل گیا، اب وہ زیادہ تعداد میں آئے ہیں، وہ مال غنیمت کے بھوکے ہیں، فوراً تیاری شروع کرو، ان کا کوئی ایک آدمی اور کوئی ایک گھوڑا یا اونٹ واپس نہ جائے۔ شہنشاہ ہرقل، شام کی فوج کے کماندار نے کہا، آپ اتنے ناتجربہ کار تو نہیں جیسی آپ نے بات کی ہے۔ اگر یہ معاملہ کچھ اور ہوتا تو ہم آپ کی تائید کرتے، لیکن یہ مسئلہ جنگی ہے، آپ جانتے ہیں کہ شکست کے بعد کیا ہوتا ہے۔ مجھے سبق نہیں، مشورہ چاہیے، ہرقل نے کہا۔ وہ کیا ہے جو میں نہیں جانتا؟ شہنشاہ، سب کچھ جانتے ہوئے ایسی بات نہ کریں جس نے فارس کے شہنشاہ ارتشیر کی جان لے لی تھی۔ رومی فوجوں کے کماندار نے کہا، اس کی جنگی طاقت ہماری ٹکر کی تھی، آپ بھی اس فوج سے لڑ چکے ہیں، اس کے بعد آپ کو بھی عراق پر فوج کشی کی جرت نہیں ہوئی۔ اب فراز کے میدان میں ہمیں مسلمانوں کے خلاف فارسیوں کو اتحادی بنانا پڑا اور ہم نے عیسائی قبیلوں کو ساتھ ملایا، مگر خالد بن ولید ہمیں شکست دے گیا۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہمیں مسلمانوں سے ڈرنا چاہیے؟ ہرقل نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں شہنشاہ، کماندار نے کہا، ارتشیر بھی مدائن میں بیٹھا ایسی ہی باتیں کیا کرتا تھا جیسی آپ حمص میں بیٹھ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ فارسیوں کا انجام دیکھے، مدائن کے محل اب بھی کھڑے ہیں لیکن مقبروں کی طرح۔ ارتشیر نے پہلے مسلمانوں کو عرب کے بدو اور ڈاکو کہا تھا۔ میں نے فارسیوں کی شکست کی چھان بین پوری تفصیل سے کی ہے۔ ارتشیر کے منہ سے یہی الفاظ نکلتے تھے، کچل دو، مگر اس کا جو بھی جرنیل مسلمانوں کے مقابلے کو گیا وہ چلا گیا۔ مسلمان ان کے علاقوں پر علاقہ فتح کرتے آئے، حتیٰ کہ ان کے تیر مدائن میں گرنے لگے۔ اور شہنشاہ ہرقل، مجھے معلوم ہوا ہے کہ مسلمان مذہبی جنون سے لڑتے ہیں، مال غنیمت کے لیے نہیں، ہم زمین کے لیے لڑتے ہیں۔ مسلمان جنگ کو ایک عقیدہ سمجھ کر لڑتے ہیں، ہم ان کے عقیدے کو سچا سمجھیں یا نہ سمجھیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شہنشاہ کو اس پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ مسلمان ہر میدان میں تھوڑی تعداد میں ہوتے ہیں، وہ جذبے اور جنگی چالوں کے زور پر لڑتے ہیں۔ فراز میں ہم نے فارسیوں کی اور عیسائیوں کی نفری کو اتنا زیادہ پھیلا دیا تھا کہ مسلمانوں کی تھوڑی سی نفری ہمارے پھیلاؤ میں آ کر گم ہو جاتی، لیکن مسلمانوں نے ایسی چال چلی کہ ہمارا پھیلاؤ سکڑ گیا اور ہم پٹ کر رہ گئے۔ دوسرے جرنیلوں نے بھی اسی طرح کے مشورے دیے اور ہرقل قائل ہو گیا کہ مسلمانوں کو طاقتور اور خطرناک دشمن سمجھ کر جنگ کی تیاری کی جائے۔ لیکن میں اسے اپنی توہین سمجھتا ہوں کہ مسلمان جو کچھ ہی سال پہلے وجود میں آئے ہیں عظیم سلطنت روم کو للکاریں۔ ہرقل نے کہا، ہمارے پاس ہماری صدیوں پرانی تاریخ ہے، رومیوں نے ساری دنیا پر دہشت طاری کیے رکھی، ہمارا مذہب دیوتاؤں کا مذہب ہے، آسمان اور زمین پر ہمارے دیوتاؤں کی حکمرانی ہے۔ اسلام ایک انسان کا بنایا ہوا مذہب ہے جس کے پھیل جانے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ میں صرف یہ حکم دوں گا کہ اس مذہب کے پیروکاروں کو اس طرح ختم کرو کہ اسلام کا نام لینے والا کوئی زندہ نہ رہے۔ اگلے ہی روز ہرقل کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کے ساتھ رومی فوج کی ٹکر ہوئی ہے اور رومی فوج بڑی بری طرح پسپا ہوئی ہے۔ یہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے دستے تھے جو تبوک سے آگے بڑھے تو رومی فوج کے کچھ دستے ان کی راہ میں حائل ہو گئے۔ یہ شام کے عیسائی عربوں کے دستے تھے جن کے ذمے سرحدوں کی دیکھ بھال کا کام تھا۔ عمر بن عاص بڑے ہوشیار سالار تھے، انہوں نے ایسی چال چلی کہ اپنے ہرول دستے کو دشمن سے ٹکر لینے کے لیے آگے بھیجا اور دشمن کو گھیرے میں لے لینے کی کوشش کی، لیکن شام کے عیسائی عربوں کے دستے تھوڑا سا نقصان اٹھا کر پسپا ہو گئے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ایلا کے مقام پر پہنچ گئے۔ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ بھی اپنے دستوں کے ساتھ ان سے آ ملے۔ جو ہی مدینہ کے لشکر کے یہ دو حصے اکٹھے ہوئے، روم کی فوج ان کا راستہ روکنے کے لیے سامنے آ گئی۔ مورخوں کے مطابق روم کی اس فوج کی نفری تقریباً اتنی ہی تھی جتنی کہ مسلمانوں کی تھی۔ اب دو مسلمان سالار اکٹھے ہو گئے تھے، انہوں نے رومیوں کے ساتھ آمنے سامنے کی ٹکر لی۔ رومیوں نے جم کر مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن قدم جما نہ سکے اور پسپا ہو گئے۔ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے ایک سوار دستے کو ان کے تعاقب میں بھیج دیا۔ رومیوں پر کچھ ایسی دہشت طاری ہو گئی تھی کہ وہ سوائے کٹ کٹ کر مرنے کے اور کچھ بھی نہ کر سکے۔ شہنشاہ ہرقل کو جب اپنے دستوں کی اس پسپائی کی اطلاع ملی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے جرنیلوں کو ایک بار پھر بلایا اور حکم دیا کہ زیادہ سے زیادہ فوج اکٹھی کر کے شام کی سرحد کے باہر کسی جگہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑی جائے اور انہیں وہیں ختم کر دیا جائے۔
مسلمان سالاروں نے ان جگہوں سے جہاں وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے چند آدمیوں کو اپنے زیر اثر کر لیا اور انہیں بے انداز انعام و اکرام کا لالچ دیا، جس کے عوض وہ مسلمانوں کے لیے جاسوسی کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ چند دنوں میں ہی وہ مطلوبہ خبریں لے آئے۔ ان کی رپورٹوں کے مطابق رومی جو فوج اکٹھی کر رہے تھے اس کی تعداد 1 لاکھ سے کچھ زیادہ تھی۔ اس فوج کا ایک حصہ اجنیدین کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی دی کہ رومی فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ جاسوسوں نے تیاریوں کی پوری تفصیل بیان کی۔ ابو عبیدہ بن جراح کو خلیفۃ المسلمین نے یہ حکم دیا تھا کہ لشکر کے چاروں حصوں کو اکٹھے لڑنا پڑا تو وہ یعنی ابو عبیدہ پورے لشکر کے سالار ہوں گے۔ صورت ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ لشکر کے چاروں حصوں کو اکٹھا ہونا پڑا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پورے لشکر کی کمان لے لی، لیکن لشکر کو مکمل طور پر ایک جگہ اکٹھا نہ ہونے دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے خلیفۃ المسلمین کو تیز رفتار قاصد کے ہاتھ پیغام بھیجا جس میں مکمل صورتحال لکھی اور یہ بھی کہ رومیوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہوگی۔ یہ تھے وہ حالات جن کے پیش نظر خلیفۃ المسلمین نے خالد رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجا تھا کہ وہ شام کی سرحد پر اس جگہ پہنچیں جہاں مدینے کا لشکر خیمہ زن ہے۔ اس حکم میں یہ بھی لکھا تھا کہ اپنا لشکر کچھ مشکلات میں الجھ گیا ہے۔ اس پیغام نے خالد رضی اللہ عنہ کو پریشان کر دیا تھا۔ یہ سنایا جا چکا تھا کہ انہوں نے خلیفۃ المسلمین کے حکم کے مطابق اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ مثنیٰ بن حارثہ کے حوالے کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے فوج کو فوری کوچ کا حکم دے دیا۔ انہوں نے جب فاصلے کا اندازہ کیا تو وہ اتنا زیادہ تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کو وہاں پہنچتے بہت دن لگ جاتے۔ انہیں ڈر تھا کہ اتنے دن ضائع ہو گئے تو معلوم نہیں کہ کیا ہو جائے گا۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ رومیوں کی فوج فارسیوں کی نسبت زیادہ طاقتور اور برتر ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ ان راستوں سے واقف تھے۔ سیدھا اور آسان رستہ بہت طویل تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ بہت جلد پہنچنے کے لیے انہیں کوئی راستہ معلوم نہیں۔ سالاروں میں سے کسی کو بھی چھوٹا راستہ معلوم نہیں تھا۔ اگر کوئی راستہ چھوٹا ہوا بھی تو وہ سفر کے قابل نہیں ہوگا۔ ایک سالار نے کہا، اگر کسی ایسے راستے سے 1-2 مسافر گزرتے بھی ہوں تو ضروری نہیں کہ وہ راستہ ایک لشکر کے گزرنے کے قابل ہو۔ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں۔ ایک اور سالار بولا، رافع بن عمیرہ، وہ ہمارے قبیلے کا زبردست جنگجو ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ خدا نے اسے کوئی ایسی طاقت دی ہے کہ وہ زمین کے نیچے کے بھید بھی بتا دیتا ہے۔ وہ اس صحرا کا بھیدی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے رافع بن عمیرہ کو بلایا گیا اور اس سے منزل بتا کر پوچھا گیا کہ چھوٹے سے چھوٹا راستہ کوئی ہے؟ زمین ہے تو راستے بھی ہیں۔ رافع نے کہا، یہ مسافر کی ہمت پر منحصر ہے کہ وہ ہر راستے پر چل سکتا ہے یا نہیں۔ تم منزل تک کسی بھی راستے سے پہنچ سکتے ہو، لیکن بعض راستے ایسے ہوتے ہیں جن پر سانپ بھی نہیں رینگ سکتا۔ میں ایک راستہ بتا سکتا ہوں، لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ اس لشکر کے کتنے آدمی منزل تک زندہ پہنچیں گے، اور میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ گھوڑا اس صحرائی راستے سے نہیں گزر سکتا۔ گھوڑا اتنی پیاس برداشت نہیں کر سکتا اور گھوڑوں کے لیے پانی ساتھ لے جایا نہیں جا سکتا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا بنایا ہوا نقشہ اس کے آگے رکھا اور پوچھا کہ وہ کون سا راستہ ہے، بتا۔ یہ قراقر ہے۔ رافع بن عمیرہ نے نقشے پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، یہاں ایک نخلستان ہے جو اتنا سرسبز و شاداب ہے کہ مسافروں پر اپنا جادو طاری کر دیتا ہے۔ یہاں سے ایک راستہ نکلتا ہے جو سوا کو جاتا ہے۔ سوا میں پانی اتنا زیادہ ہے کہ سارا لشکر اور لشکر کے تمام جانور پانی پی سکتے ہیں، لیکن یہ پانی اسے ملے گا جو سوا تک زندہ پہنچ جائے گا۔ اوپر سورج کی تپش دیکھو، دن کو کتنا چل سکو گے، کتنی دور تک جا سکو گے، میں یہ نہیں جانتا۔ اتنے اونٹ لاؤ کہ لشکر کا ہر فرد اونٹ پر سوار ہو۔ ابن ولید، تم صحرا کے بیٹے ہو، مگر اس صحرا سے تم نہیں گزر سکو گے۔ رافع بن عمیرہ نے جو راستہ بتایا وہ مورخوں کی تحریروں کے مطابق 120 میل تھا۔ یہ 120 میل کا فاصلہ طے کرنے سے منزل تک کئی دن جلدی پہنچا جا سکتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ وہ سالار تھے جو مشکلات کی تفصیلات سن کر نہیں بلکہ مشکلات میں پڑھ کر اندازہ کیا کرتے تھے کہ ان کی شدت کتنی کچھ ہے۔ ان کے دماغ میں صرف یہ سمایا ہوا تھا کہ مدینہ کا ایک لشکر مشکل میں ہے اور اس کی مدد کو پہنچنا ہے۔ سیدھے راستے سے فاصلہ 600 سے 700 میل تک بنتا تھا۔ رافع کے بتائے ہوئے راستے سے جانے سے فاصلہ کم رہ جاتا تھا، مگر رافع بتاتا تھا کہ اس خطرناک راستے سے جاؤ تو 5-6 دن ایسی دشواریوں سے گزرنا پڑتا ہے جو انسان کیا برداشت کرے گا۔ گھوڑا بھی برداشت نہیں کر سکتا، پانی تو مل ہی نہیں سکتا، اور سب سے بڑی مشکل یہ کہ مہینہ مئی کا تھا جب ریگستان جل رہے ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم ابن ولید،
ایک سالار نے کہا، تو اتنے بڑے لشکر کو اس راستے پر نہیں لے جائے گا جو تباہی اور بہت بری موت کا رستہ ہوگا، اور جس کا دماغ صحیح ہوگا وہ اس راستے پر نہیں جائے گا۔ ایک اور سالار نے کہا، ہم اسی راستے سے جائیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جس میں عجیب سی سنجیدگی تھی، ہم پر فرض ہے کہ تیری اطاعت کریں۔ رافع بن عمیرہ نے کہا، لیکن ایک بار پھر سوچ لو۔ خالد رضی اللہ عنہ کہنے لگے، ہارتے وہ ہیں جن کے ارادے کمزور ہوتے ہیں۔ اللہ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہے، اور پھر اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں آئیں گی ہم کیوں نہ انہیں بھی برداشت کریں۔ یہ واقعہ اور یہ گفتگو طبری نے ذرا تفصیل سے بیان کی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے سالاروں نے ان کے عزم کی یہ پختگی دیکھی تو سب نے پرجوش لہجے میں لبیک کہی۔ ان میں سے کسی نے کہا، ابن ولید، تجھ پر اللہ کا کرم، وہ کر جو تو بہتر سمجھتا ہے، ہم تیرے ساتھ ہیں۔